بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ کئی سالوں سے ہماری مسجد میں الحمدللہ یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد 8 سے 10 منٹ کی مختصر بات ہوتی ہے، اور ہم سب اس میں اس نیت سے شریک ہوتے ہیں کہ دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب ہو اور ہم اپنی زندگیوں میں دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور اصل جو موضوعات جن پر مجھے بقیہ 29 دن گفتگو کرنی ہے، میں وہ کل سے شروع کروں گا۔ البتہ آج رمضان کے حوالے سے کچھ ضروری چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ بڑا احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسی مسجد میں پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو یہیں بیٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، ہمارے بزرگوں میں سے ہیں جو اب اس مسجد میں نہیں ہیں، اور پتہ نہیں آئندہ سال نہ جانے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا، ہم اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، کوشش کریں کہ ہمارا کوئی وقت، ہمارا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے فرض کیجئے کہ آپ کو ایک سونے کی کان میں چھوڑ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تمہارے پاس بس تھوڑا سا وقت ہے، نہ جانے کتنا وقت ہے۔ چھوڑنے والے نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنا وقت، بس یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہاں سونے کی کان میں چھوڑ رہا ہوں، یا نوٹوں کا ایک بہت بڑا لاکر ہے اس میں آپ کو بھی بند کر دیا، کہا کہ بس کچھ دیر کے لیے تم یہاں ہو، نہ جانے میں کب تمہیں باہر نکال کے دروازہ بند کر دوں۔ اب اس میں تم جتنا سمیٹنا چاہتے ہو سمیٹو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ اگر ہمیں یہ اختیار دیا جائے کہ یہ نوٹوں کا لاکر ہے، ایک کمرہ ہے جو نوٹوں سے بھرا ہوا ہے، مجھے آپ کو اس میں چھوڑ دیا جائے اور ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ کب دروازہ بند کر کے باہر نکال دیا جائے گا، تو کیا آپ کوئی لمحہ ضائع کریں گے سمیٹنے میں؟ کتنا سمیٹیں گے کہ بھائی جتنا سمیٹنا ہے سمیٹ لو، پتہ نہیں کب باہر نکال دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے بھائی، اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے نا، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور اس زندگی میں اور آپ جتنی نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، بس اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ کوئی ایک نیکی بھی آپ کر لیں نا، تو آنکھ بند ہونے کے بعد انسان کو یہی حسرت ہوگی کہ کاش کہ میں ایک نیکی اور کر لیتا۔ لیکن اب وہ وقت، جب آنکھ بند ہو جاتی ہے انسان کی، تو وقت ختم ہو جاتا ہے، وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو 2 رکعت نفل پڑھی اتر کے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ یہ کوئی خاص موقع ہے نفل پڑھنے کا؟ تو فرمایا کہ میں نے کوئی خاص موقع نہیں ہے، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ یہ جو قبر میں جو شخص مدفون ہے، آج یہ حسرت کر رہا ہے اس بات پر کہ کاش کہ میری زندگی میں مجھے کچھ لمحات نصیب ہوتے تو میں 2 رکعت نفل اور پڑھ لیتا۔ تو اس کے پاس اب یہ موقع نہیں ہے، لیکن میرے پاس آج وقت ہے کیونکہ میں زندہ ہوں، تو میں نے اتر کے 2 رکعت نفل پڑھ لیے تاکہ میرے نامہ اعمال میں 2 رکعت نفل کا ثواب اور بڑھ جائے۔ تو میرے بھائی، اللہ نے جو رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، اور یہ سوچ کر یہ رمضان گزاریں کہ شاید کہ یہ ہمارا آخری رمضان۔ نہ موت نے بوڑھے کو چھوڑ، نہ موت بوڑھا دیکھتی ہے، نہ جوان دیکھتی ہے، نہ بچہ دیکھتی ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ میں آنے کا وقت۔ تو آپ کو یہ تو پتا ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کب دنیا سے جائیں گے، کچھ نہیں پتا ہمیں۔ اللہ نے اس کو راضی میں رکھا ہوا ہے، تو اس لیے جتنے بھی لمحات ہیں ہم اس کی قدردانی کی کوشش کریں۔ اس کی قدر کا طریقہ یہ ہے
کہ دیکھیں رمضان کا روزہ تو انشاءاللہ ہم سب رکھیں گے، روزہ تو فرض ہے نا، تو الحمدللہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو رمضان کا روزہ نہ رکھتا ہو، تو اس پہ تو گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلا کام تراویح کا اہتمام کرنا ہے، پابندی کے ساتھ تراویح جو ہے ہم پڑھیں، اور کوشش یہ کریں کہ تراویح میں ایک قرآن پاک ہمارا ختم ہو جائے۔ تراویح تو پورے 30 دن پڑھنی ہے، لیکن ایک قرآن پاک اہتمام سے ختم ہو جائے تراویح میں، اس کے بعد بے شک مختصر تراویح بھی آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا آپ کو، لیکن اہتمام کے ساتھ پورا مہینہ تراویح پڑھنی ہے۔ دین جو ہے نا یہ جوش کا نام نہیں ہے، آج جوش ہے تو فجر میں اتنے سارے لوگ موجود تھے، کل جوش ختم ہوگا تو آدھی مسجد رہ جائے گی، تو دین کیا جوش کا نام ہے؟ یعنی جب آپ کو جوش ہو آپ عمل کریں، جب جوش نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ تو کوئی بات نہیں۔ ہمیں تو ہر حال میں اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، دل چاہے تو بھی عمل کرنا ہے، دل نہ چاہے تو بھی عمل کرنا ہے، تو اس لیے یہ دین جوش کا نام نہیں ہے، آپ کو پابندی سے اس کا اہتمام کرنا ہے کہ تراویح پڑھیں۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی، یہاں ہو اس مسجد میں پڑھیے، کہیں کام پہ گئے ہیں تو وہاں پہ اہتمام کیجئے کہ جہاں کام پہ گئے ہیں وہاں مسجد میں نماز پڑھیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہاں پر پابندی سے نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھیں۔ مردوں کے لیے مسجد کی جماعت جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے، اتنی تاکید ہے اس کی، تو اس لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ 5 نمازیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات قرآن کریم کی تلاوت ہے، رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے، تراویح میں ہم قرآن سنتے ہیں، امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں، رمضان المبارک کو تراویح قرآن کے ساتھ خاص مناسبت ہے، اس لیے کوئی اپنا معمول طے کر لیں، انسان جب تک طے نہیں کرتا نا وہ کام نہیں ہوتا، آپ اپنا معمول طے کر لیں کہ مجھے روزانہ مثال کے طور پر 1 پارہ پڑھنا، جو حافظ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو تو ویسے ہی وہ سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں، ان کو تراویح پڑھانی ہے، قرآن سنانا ہے تو وہ تو نہ جانے کتنی بار پڑھیں گے ماشاءاللہ، لیکن جو غیر حافظ ہیں وہ اس کا اہتمام کریں کہ بھائی مثلا کسی کی ہمت ہے، عادت ہے تو بھائی 3 پارے روزانہ پڑھوں گا، نہیں عادت ہے کوئی بات نہیں، 1 پارہ تو روزانہ پڑھے نا، کہ تاکہ آپ کا پورے رمضان میں ایک قرآن پاک ختم ہو جائے، تو یہ اپنے اوپر لازم کر لیں اس کو، جب تک آپ کا جو آپ نے معمول طے کیا 1 پارے کا یا 2 پارے کا، جب تک یہ پورا نہ ہو آپ بستر پہ نہ جائیں۔ میں نے تو ایسے بزرگ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ روزانہ 1 قرآن ختم کرتے تھے، اور جب تک 30واں پارہ رات کو پورا نہ ہو جائے سوتے نہیں تھے، بستر پہ نہیں لیٹتے، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں۔ ہم چلو 30 پارے کیا، 1 پارہ تو کم سے کم اپنے اوپر لازم کر لیں نا کہ 1 پارہ روزانہ پڑھیں گے، اور جب تک آپ کا 1 پارہ مکمل نہ ہو آپ بستر پہ نہ جائیں۔ اللہ نے کسی کو وقت دیا ہے تو وہ 3 پارے پڑھ لیں، 3 ختم ہو جائیں گے اس کے رمضان میں، لیکن یہ طے کر لیں۔ طے کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم اتنا کام تو ہو ہی جاتا ہے نا، اگر آپ طے نہیں کرتے تو کسی دن جوش میں آ کے 4 پارے پڑھ لیے، کسی دن جوش نہیں ہے تو 1 پاؤ بھی نہیں پڑھا، تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اس سے برکت نہیں ہوتی، کام نہیں ہو پاتا۔ ایک چیز طے کر لیں کہ مجھے روزانہ 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی، اور چوتھی چیز یہ کہ روزانہ 1 رکوع کا، بس 1 رکوع کا ترجمہ پڑھ لیں۔ ترجمہ قرآن پاک کا ترجمہ یہاں رکھا ہوا ہے، آسان ترجمہ قرآن، 1 رکوع بس، کسی نماز کے ساتھ جوڑ لیں اس کو، کہ مثلا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد، آپ اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیں کہ عصر کی نماز کے بعد میں مسجد میں بیٹھوں گا اور 1 رکوع کا ترجمہ پڑھوں گا، بس اتنا کر لیں، بس 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز یہ کہ بھائی تسبیحات کا اہتمام ہو، آپ گھر سے مسجد جاتے ہیں، مسجد سے گھر آتے ہیں تو آپ کی زبان پہ تسبیح ہو، 100 مرتبہ سبحان، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، بس استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ پڑھ لیں،
یہ 4 تسبیح آپ کو نماز کے لیے آتے جاتے پڑھنی، کہ گھر سے نکلا ہوں تو بجائے اس کے کہ ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں گپ شپ میں وقت گزرے، ہاتھ میں تسبیح ہو، پڑھتے ہوئے آ جائیے اور جاتے ہوئے پڑھتے ہوئے چلے جائیے، تو آپ کا وقت کتنا قیمتی بن جائے گا۔ ایک مرتبہ انسان تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور درخت کا سایہ اتنا ہوتا ہے کہ سینکڑوں سال انسان کوئی گھڑ سوار اس کے نیچے اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے، وہ سایہ نہیں ختم ہوتا۔ تو ہمیں قیامت میں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی نا، تو اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ، اور آخری بات یہ کہ بھئی سحری کرتے ہیں نا ہم سب، تو سحری سے کے وقت سے 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اور تہجد کی 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھ لیں۔ سحری کے لیے سب اٹھتے ہیں، کوئی بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھتا، تو 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ ہوتے ہیں، تنہائی ہوتی ہے، آپ ہوتے ہیں، اللہ ہوتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، آپ اللہ سے مانگیں، 10 منٹ دعا کر لیں، 15 منٹ دعا کر لیں تہجد کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے بعد، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس کی کتنی برکتیں محسوس ہوں گی۔ تو بس یہ کچھ اعمال ہیں جو ہمیں اپنے آپ کو ان کا پابند بنانا ہے، تو انشاءاللہ پابندی کے ساتھ یہ سارا عمل کریں گے تو ہمارا رمضان قیمتی بن جائے گا، اور انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے تو یہی نیکیاں ہمارے کام آئیں گی انشاءاللہ۔ اور صرف آپ کو اپنی کوشش نہیں کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی بھی کوشش کرنی ہے۔ مرد تو مسجد میں آ کے دین کی بات سن لیتے ہیں، لیکن صرف سننا کافی نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو سنانا بھی ضروری ہے۔ بھئی دیکھو ہم مسلمان ہیں تو کیا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ کو اگر اعمال کی ضرورت ہے تو آپ کے گھر والوں کو اعمال کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کو بھی تو جنت میں جانا ہے نا، تو وہ کیا صرف افطاری بنا کے جنت میں جائیں گے؟ آپ کے لیے سحری بنا کے جنت میں جائیں گے؟ بھائی ان کو بھی تو اعمال میں لگانا ہے نا۔ تو جو کچھ آپ یہاں سنیں اس پر خود بھی عمل کریں اور گھر والوں کو جا کے سنائیں۔ یہ بیان یہاں پہ جو بھی ہوگا فجر کے بعد، ہمارے بھائی ریحان اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور واٹس ایپ گروپ ہے درس قرآن کا میرا، اس پہ وہ بیان ڈالتے بھی ہیں، تو آپ اس واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیے یا ان سے رابطہ کر لیجئے، وہ آپ کو اپنا کوئی لنک دے دیں گے۔ تو یہ بیان جا کے آپ کو گھر والوں کو بھی سنانا ہے، تاکہ ہمارے گھر میں بھی ایک ماحول ہو۔ جس طرح میں قرآن کریم کا ایک پارہ تلاوت کر رہا ہوں، میری بیٹی بھی ایک پارہ تلاوت کرے، میری بیوی بھی ایک پارہ تلاوت کرے، میری والدہ بھی ایک پارہ تلاوت کریں، ہمارے گھر کی خواتین بھی ہمارے ساتھ ان نیکیوں میں شریک ہوں، تب جا کے ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے قیمتی بنا، یا اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آپ رمضان المبارک میں اپنے نیک و مقبول بندوں کو اپنی جو رحمتیں و برکتیں عطا فرماتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتہ۔